خوبیاں اور خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں، اتنا بہتر نہ تلاش کرو کہ بہترین ہی گنوا دو۔ انسان کی فطرت ہے، لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شادی کرو کیونکہ رزق عورتوں کے ساتھ ہے۔ بیوی تمہارے اخلاق کی پہلی گواہ ہے، اگر وہ تم سے مطمئن ہے تو سمجھو تم واقعی اچھے انسان ہو۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اللہ ہمارے ہر خواب کو حقیقت میں بدل دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ زندگی کے سفر میں گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش جاری رکھیں، ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھنا زیادہ شاندار ہوگا۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کی اپنے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ اے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ ماں کی جائے نماز پر دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی بلاؤں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، بس وقت پر سمجھ آتے ہیں۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ سب سے بڑا منافق اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے پر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ تکلیفیں تو بہت ہے زندگی میں، مگر کسی سے گلا نہیں، اور بن بولے کوئی سمجھ سکے ایسا کوئی ملا نہیں۔ لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سناتے، بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ رویے کو تبدیل کر دینا بہترین معذرت ہے۔ عقل مند وہ نہیں جسے صرف اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت، اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کریں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے۔ کسی کے صبر کو اتنا مت آزماؤ کہ وہ صبر کو ختم کرنے کے بعد سب کچھ ختم کر دے۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ انسان کو اس کے حالات سے نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں سے بھی تمہیں سنے گا۔ فرض عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا ہے اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو،
موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ بچپن میں لگتا تھا نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہے۔ اپنے اعمال دیکھیں اور پھر اللہ نے آپ کو جو سہولیات دی ہیں وہ دیکھیں، کیا آپ ان کے قابل تھے؟ بے شک وہ بڑا رحمان ہے۔ لہجوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، رابطوں سے بیزار ہیں لوگ۔ انسانیت کا رشتہ بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس، مذہب یا قومیت میں نہیں، انسان میں تلاش کرو۔ جو لوگ دوسروں کو برا بنا کر خود اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت ایک ایسا آئینہ ہے جو چالاک سے چالاک انسان کا بھی نقاب اتار دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی جذبات ظاہر کرو تو صرف اللہ پاک کے آگے کوئی کسی کا درد نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ پاک کے۔ اللہ اپنے بندے کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ فاصلے لوگوں کو علیحدہ نہیں کرتے لیکن خاموشی ضرور کر دیتی ہے۔ لہجوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، رابطوں سے بیزار ہیں لوگ۔